جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو بہت سے جانور گھر سے باہر نکلے اور بھاگتے ہوئے درختوں میں غائب ہو گئے۔ زینو گھر میں داخل ہونے سے پہلے رک گیا۔ چھوٹے بڑے سانپوں کا ایک گروہ دروازے سے باہر نکلا اور تیزی سے رینگتا ہوا دور نکل گیا۔ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ زینو کا کمرہ زیادہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ اس کے والدین کا کمرہ خستہ حالت میں تھا۔ لکڑی کے صندوق ٹوٹ گئے تھے، سونے کی چھوٹی بڑی ڈلیاں ڈھیروں کی صورت پڑی تھیں جن پر سالہ سال جانوروں نے ادھم مچایا تھا۔ ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کی چھلتریں پڑی تھیں۔ زینو نے ایک چھلتر اٹھا کر کہا، یہ میرے باپ کی ہڈی کا ٹکڑا ہے، گھر صاف کرنے میں کچھ دن لگیں گے۔ ایما نے کہا، کچھ دن ہم کشتی میں رہیں گے۔ زینو بولا۔ 1 ماہ گزر گیا۔ زیتون کے درخت کے پاس آ کر زینو رکا۔ ایما اس کے ساتھ تھی۔ زینو کی کمر میں ترکش تھا، تیروں کی نوکیں سونے کی تھیں۔ ایما کی دونوں کلائیوں میں سونے کا ایک ایک کڑا تھا۔ زینو نے ایک چھوٹا تیر ترکش سے نکالا اور اسے کمان میں بھرا۔ زیتون کے درخت میں ریشمی سرسراہٹ ہوئی۔ سورج موسم بہار کی سپہر میں تھا۔ زینو نے لرزتے ہوئے سورج کا نشانہ لیا۔ اس نے تیر کو ڈورے پر کستے ہوئے زیتون کی سرسراہٹ کو دوبارہ سنا۔ درخت تیار تھا۔ کمان کی تشنج بھری انگڑائی پوری توانائی کے ساتھ چھک کی آواز دیتی ہوئی تیر کے ساتھ لپٹ کر اڑی۔ درخت نے اپنی کمان سے کوہی ابابیل کا تیر چھوڑا۔ کچھ دیر کے بعد ابابیل تیر اپنے پنجوں میں لیے واپس زینو کے ہاتھ پر اتری۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے؟ ایما نے پوچھا۔ ہاں، کوہی ابابیلوں سے دوستی شرط ہے، زینو بولا۔ اس 1 ماہ کے دوران زینو کا دستور تھا کہ وہ ایما کے ساتھ دن بھر جزیرہ نوردی کرتا، جگہ جگہ رکتا، کدال سے زمین کھودتا۔ معمولی گہرائی پر سونے کی ڈلیاں ملتیں، وہ سونے کو بوری میں بھرتا۔ اس دوران طرح طرح کی باتیں ہوتی۔ ایما اسے سیفوں کی غنائی شاعری سناتی۔ دنیا کی مختلف زبانیں بولی جاتی۔ کبھی دونوں جھیل کے نیلے پانی میں نہاتے، کبھی سمندر کے نمکین پانی میں۔ زینو ایما کو سمندر میں گہرا غوطہ لگانا سکھاتا۔ اب سمندر کی مچھلیاں ایما کی بھی عادی ہوتی جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی دونوں بڑی کشتی میں بیٹھ کر کھلے سمندر میں نکل جاتے، کبھی چھوٹی کشتی میں جزیرے کے قریب گھومتے۔ سونا چھوٹی چھوٹی بوریوں میں بھر کر ساحل پر لایا جاتا، جسے چھوٹی کشتی میں ڈال کر بڑی کشتی تک لے جایا جاتا اور پھر صندوقوں میں بھر دیا جاتا۔ اسی طرح 5 ماہ گزر گئے۔ ایک دن دونوں بڑی کشتی میں سوار ہوئے۔ زینو نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، سونا جب بہتات میں ہو تو اس کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے۔ بادبان کسے گئے، لنگر اٹھائے گئے۔ کشتی کا رخ ایتھنز کی طرف تھا۔ جب کشتی ریاست ایٹیکا کے قریب پہنچی تو زینو چھوٹی کشتی پر ساحل کی طرف روانہ ہوا۔ کشتی ساز نے استقبال کیا اور چند آدمیوں کے ساتھ ایک اور کشتی میں سوار ہو کر زینو کے ساتھ ساتھ بڑی کشتی تک پہنچا۔ رسیوں کی مدد سے ایک صندوق اتارا گیا جسے کشتی ساز نے ہنستے ہنستے اپنی کشتی میں رکھا اور واپس ساحل کی طرف روانہ ہوا۔ زینو اور ایما نے کچھ دیر یونان کی مٹی کو دور سے دیکھا جو دوپہر کی چمکتی دھوپ میں لرز رہی تھی۔ بڑی کشتی کے بادبانوں کا رخ متعین کیا گیا اور ہوا نے کشتی کو بحیرہ عاج کے گہرے نیل کی طرف دھکیلنا شروع کیا۔ میدان جنگ میں شکوہ دارائی اور شان سکندری کی آزمائش تھی۔ اس کے قریب دریائے پنارس کے کنارے دارا کی فوج سفارہ تھی۔ گھوڑوں کے جوڑے دارائی رتھ کھینچتے تھے۔ ہر رتھ کے پہیے مسلح تھے۔ ان کے مرکزوں سے 2 شاخہ اور 6 شاخہ دشنے پھوٹتے تھے۔ پہیوں کے بیرونی دائروں، اندرونی گھیروں اور کگروں میں دشنے برابر گڑے ہوئے تھے۔ جب پہیے گھومتے تو ان کے ساتھ دشنوں کی چمک گھوم کر دائرہ کرتی اور ذرا فاصلوں پر پہیوں کی نگہداری کرتی تھی۔ مرصع رتھوں کے پیچھے قطار اندر قطار گھوڑے تھے۔ شہ سوار بالا بلند نیزوں سے مسلح تھے۔ چمکیلے خود سروں کے محافظ تھے۔ گھنگریالی داڑھیاں ہوا میں جھولتی تھیں۔ دارا جس رتھ پر سوار تھا اس پر سیم و زر کے ستون سائبان کو سہارا دیے ہوئے تھے۔ پیادہ دستے عقب میں تھے۔ دارا کا رتھ سب سے آگے تھا۔ دارا رتھ سے اترا تو ڈھلتے ہوئے سورج میں اس کا چمکیلا ملبوس جھلملایا اور اس کی انگوٹھی کے نگینے نے روشنی پھینکی۔ دارا کے پاؤں کی وریدیں پھولی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ دریا کے پار ایک ہیولا پھڑپھڑانے لگا۔ دارا نے ہاتھ کا چھجا بنا کر آنکھوں کے اوپر رکھا اور پپوٹے سکیڑ کر
ہیولا دیکھنے لگا۔ فوج نے جھلجھلی لی تو آہنی کھنک پہلے جھنکار میں بدلی اور پھر خاموش ہو گئی۔ ہیولا بڑھتا جا رہا تھا جو بالآخر ایک گھڑ سوار کی شکل میں واضح ہوا۔ دارا نے ہاتھ بلند کر کے فوج کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گھڑ سوار شاید دریا سے واقف تھا۔ اس نے دریا میں اس جگہ گھوڑا دوڑایا جہاں پانی اتھلا تھا۔ حیرت سے دارا کا ہاتھ ابروؤں سے گر کر زرہ بختر سے ٹکرایا تو انگوٹھی نے آواز دی۔ گھڑ سوار دارا کے عین سامنے آ کر رکا۔ وہ غیر مسلح تھا۔ دارا گھبرا کر رتھ میں بیٹھ گیا۔ زینو گھوڑے سے اترا اور دارا کو رتھ سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دارا بے ساختہ رتھ سے اترا اور زینو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تیاری مکمل ہے؟ زینو نے پوچھا۔ ہاں، دارا کے جواب میں آواز کم اور سانس کا اخراج زیادہ تھا۔ مرنے کی یا مارنے کی؟ زینو نے پوچھا۔ ہاں، مرنے کی یا مارنے کی؟ اس بار دارا نے بہتر جواب دیا۔ زیادہ توقع کیا ہے؟ زینو نے پوچھا۔ مارنے کی، دارا نے کہا۔ تم تو جہاں دیدہ اور عمر رسیدہ شخص لگتے ہو، زینو بولا۔ تو؟ دارا نے حیرت سے پوچھا۔ تو بچے سے لڑتے ہو؟ سکندر بگڑا ہوا بچہ ہے، زینو بولا۔ یونان کی تاریخ لڑکپن میں نہیں ہے۔ دارائی سلطنت اور سکندری یونان کی لڑائی بہت پرانی ہے، بس اب کے انداز نیا ہے۔ دارا اب سنبھل چکا تھا۔ انفرادی اناؤں کی جنگ میں اجتماعی معصومیت قتل ہوتی ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، زینو بولا۔ تم کون ہو؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی میرے اندر سے نکل کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، دارا نے پوچھا۔ میں زینو ہوں۔ میں بہت صاف گو انسان ہوں، آتش پرست ہوں۔ تمہاری آنکھوں کی حدت مجھے پگھلاتی ہے، دارا نے کہا۔ صاف گو ہوتے تو کیا بادشاہ ہوتے، اور وہ بھی اتنی بڑی سلطنت کے، زینو بولا۔ تم کہاں سے ہو؟ دارا نے پوچھا۔ زینو نے اپنے پاؤں کے نیچے زمین کو دیکھا اور کہا، یہاں سے ہوں، مگر تمہارے خال و خد یہاں کے نہیں ہیں، دارا نے کہا۔ جنگ میں کوئی نہیں جیتتا، بس ایک تماشا ہے جو جیتتا ہے، زینو بولا۔ تو یہ تماشا ہو کر رہے گا، دارا نے کہا۔ اور جیتے گا، زینو بولا۔ دارا چپ رہا۔ اگر تم جیت جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ زینو نے پوچھا۔ یونان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لوں گا، دارا نے کہا۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ یونان کے آگے سمندر ہے، زینو بولا۔ دارا چپ رہا۔ اور اگر تم ہار جاؤ گے تو سکندر کیا کرے گا؟ کیونکہ تمہاری سلطنت کے آگے بھی زمین ہے۔ سکندری سیلاب کتنی زمین پر پھیل سکے گا؟ اگر ساری زمین پر بھی پھیل گیا تو آگے سمندر ہے اور پیچھے بھی۔ تم سکندر کی طرفداری کر رہے ہو، دارا نے کہا۔ میرے ترازو میں سکندر اور تم برابر ہو۔ سکندر کے سر میں جنون ہے، تمہارے سر میں سودا ہے۔ تم گدڑیے ہو اور یہ فوج، یہ تمہارا ریوڑ ہے، دارا چپ رہا۔ ریوڑ پالنے کے لیے کتنا چارہ ہے تمہارے پاس؟ زینو نے پوچھا۔ بہت ہے، بہت زیادہ ہے، سکندر سے کہیں زیادہ۔ میں ایک امیر بادشاہ ہوں اور سکندر لٹیرا ہے، دارا نے بلند آواز میں کہا۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ بحیرہ روم میں ایک بہت بڑی کشتی کھڑی ہے جس میں سینکڑوں بڑے بڑے صندوق خالص سونے سے بھرے ہوئے ہیں اور کشتی یہاں سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ زینو نے پوچھا۔ دارا نے زینو کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم کہتے ہو تو میں یقین کرتا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ سونا خالصتاً خالص ہے، اس میں ملاوٹ کا شائبہ تک نہیں، سوائے اس ہوا اور روشنی کے جو چمکتی ڈلیوں کو مس کرتی ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ زینو نے پوچھا۔ ہاں، دارا نے کہا۔ میں وہ سونا تمہیں دینا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ تم سکندر سے صلح کی کوشش کرو، زینو نے کہا۔ یہ ممکن نہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے دولت کی کمی نہیں، دوسرا یہ کہ سکندر میرے علاقے میں گھس کر میری سلطنت کو تاراج کر رہا ہے۔ اس موقع پر پیچھے ہٹنا اپنی انا کو قتل کرنے کے مترادف ہوگا، دارا نے کہا۔ انفرادی اناؤں کی جنگ میں اجتماعی معصومیت قتل ہوتی ہے، کیا مانتے ہو؟ زینو نے پوچھا۔ ہاں، دارا نے سرگوشی میں کہا۔ حکومت کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ زینو نے پوچھا۔ تو جواب میں دارا نے شاہانہ مسکراہٹ دی اور کہا، چہرہ اس طرح مسکراتا ہے۔ دارا نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اب تک کیے گئے سوالوں میں تمہارا یہ سوال کمزور ترین تھا۔ انسانی تہذیب و تمدن اگر ایک حقیقت ہے تو حکومت کرنا ایک لازمی امر ہے۔ تم نے یہ کیا سوال کیا؟ اگر تم سوالوں کی صحت کا جائزہ لے رہے ہو تو میرا سوال قائم ہے، اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے، اگر تم زندہ رہے تو، زینو بولا۔ تم سکندر کی طرفداری کر رہے ہو، دارا نے کہا۔ سکندر کہتا ہے کہ میں دارا کی طرفداری کرتا ہوں، زینو بولا۔ تم میرا یقین متزلزل کر رہے ہو، اور وہ بھی اس نازک موقع پر جب تاریخ کا اہم ترین باب لکھا جا رہا ہے، دارا نے کہا۔
تاریخ لکھنے والے بھی تمہارے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ واقعات اور لفظوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تم اور سکندر دونوں ذہنی مریض ہو، جیسا کہ تم دونوں کے آباء و اجداد تھے۔ زینو بولا۔ دارا چپ رہا۔ رات نیند آئی تھی؟ زینو نے پوچھا۔ ہاں، دارا نے کہا۔ گزشتہ رات سے پہلی 2 راتیں سوئے تھے؟ زینو نے پوچھا۔ نہیں، دارا نے کہا۔ کشتی سمندر میں کھڑی ہوئی ہے، میری پیشکش قائم ہے۔ جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو۔ سکندر تمہارے مقابلے میں غریب ہے، اگر وہ جیتے گا تو امیر ہو جائے گا، کشور کشائی اور مال غنیمت دونوں سے استفادہ کرے گا۔ اگر تم جیتو گے تو غریب ہو جاؤ گے، کیونکہ یونان پر قبضہ کرنے کے بعد تمہیں وہاں کی ریاستیں پالنا پڑیں گی۔ سکندر کو یہاں پہنچنے میں ابھی 1 پہر لگے گا۔ سوچ لو، اگرچہ تم بھی سکندر کی طرح عقل سے تقریباً آری ہو، مگر عمر رسیدہ ہو، سکندر سے بہتر سوچ سکتے ہو۔ اپنے بچے کھچے ذہن کو کام میں لاؤ۔ کشتی سمندر میں کھڑی ہوئی ہے، میری پیشکش قائم ہے۔ پیشکش کی میعاد 1 پہر ہے، زینو نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا۔ سکندر کا لشکر قیامت خیز سیلاب کی طرح بہتا چلا آ رہا تھا۔ سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والے لشکریوں کے سر پر خون سوار تھا، اور چمکتی خودیں اس خون کے اوپر جمی ہوئی تھیں، جن کی چھتوں پر ریشوں اور پروں کی رنگین کلغیاں تھیں۔ بعض کی آہنی شاخیں کانوں سے نیچے جبڑوں تک اتری ہوئی تھیں، جن پر لگے ہوئے فولادی پٹ چہروں پر پھاٹک لگاتے تھے۔ زرہ بختروں پر نقش نگاری تھی، جانوروں کی شبیہیں تھیں۔ کئی زرہ بختریں جھنجھناتی تھیں جب ان پر لگے ہوئے سکے آپس میں ٹکراتے تھے۔ اپنے باپ کی طرح سکندر بھی فوج کو فیلنگز کی شکل میں سفارہ کرنا خوب جانتا تھا۔ فوج کا پیدل دستہ 16 قطاروں کی صفیں لگاتا، شانوں سے شانے اور زرہ بختر سے زرہ بختر جوڑ کر پہلی صف کے نیزے افقی سمت میں جسموں کے نصف پر قائمہ زاویہ بناتے تھے۔ پچھلی صفوں کے نیزے لمبائی میں بڑھتے جاتے تھے۔ چھٹی صف کے نیزے مزید لمبے تھے، جن کی انیاں پہلی صف کے نیزوں کے برابر آتیں۔ اس طرح 6 صفیں بیک وقت حملہ آور ہوتی تھیں۔ سکندری فوج کے کئی رنگ تھے۔ باقاعدہ سپاہیوں کے علاوہ اس میں مساحت کنندگان تھے، انجینئر تھے، ماہر تعمیرات تھے، سائنسدان، درباری، تاریخ دان اور ستارہ شناس تھے۔ ہر مارکے سے پہلے سکندر گھوڑے کی لگام کو مٹھی میں نچوڑتا تو گھوڑا پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو کر انسان بننے کی کوشش کرتا۔ جب سکندر ٹرائے پہنچا تو اسے ہومر شدت سے یاد آیا۔ اسے ٹرائے کی مٹی پر اکلیس کے نقش پا نظر آ رہے تھے، جس میں بائیں ایڑی کا نشان باقی کف پا سے مختلف بھی تھا اور نہیں بھی۔ اسے زینو بھی شدت سے یاد آیا۔ ایک بار اس نے زینو سے کہا تھا کہ اکلیس کے بعد وہ ٹرائے پر لشکر کشی کرے گا اور اتنی شان و شوکت سے کہ لوگ ہومر کی شاعری بھول جائیں گے۔ اس نے زینو سے کہا تھا کہ وہ اس ہوا میں سانس لے گا جس میں ہیلن کی خوشبو ہے۔ اس نے شرارتاً زینو سے پوچھا تھا، ہیلن کی خوشبو کیسی ہے؟ ہومر جیسی ہے، زینو نے جواب دیا تھا۔ ہومر کی خوشبو کیسی ہے؟ لفظوں جیسی ہے، اور لفظوں کی خوشبو معانی جیسی، اور معانی کی بات ہیلن سے شروع ہوئی تھی اور کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ٹرائے کی جنگ بھی ہیلن کی شخصیت سے بہت آگے نکل گئی تھی، زینو نے کہا تھا۔ لشکر بڑھتا رہا، مار کے کرتا رہا۔ تمام رنگوں پر حاوی خون کا رنگ تھا، پھر خون کے بہت سے رنگ تھے، تازہ چمکتا ہوا، نیم ٹھوس گہناتا ہوا، سیاہی مائل جمتا ہوا، سیاہ جھڑتا ہوا، قرمزی سمٹا ہوا اور گلابی پھیلا ہوا۔ جب کھڑے پانی پر تازہ خون گرتا تو گلابی ہوتا، جب خون کی ٹھہری ہوئی گلابی پر گھوڑے کے سم پڑتے تو اتھلے پانی کی تہہ میں بیٹھی ہوئی مٹی ابلتی اور رنگ کھا جاتی۔ پھر خون کی بہت سی باسیں تھیں۔ شام کو سب سے زیادہ چبھنے والی خون کی باس تھی، جب وہ کچلے ہوئے گھاس میں جذب ہو جاتی تھی، جسے گھوڑوں کے سم رونتے تھے اور ہوا پھیلاتی تھی۔ ایشیائے کوچک کے علاقے فریجیا میں سکندر کو ایک گانٹ دکھائی گئی جسے فریجیائی گرہ کہا جاتا تھا۔ یہ گانٹ بیک وقت ایک فربہ اور باریک ریشے سے بنی ہوئی تھی۔ مشہور تھا کہ یہ گانٹ صرف وہ شخص کھول سکتا ہے جو لاسانی ہوگا۔ جب سکندر نے اس کو تلوار کے وار سے کھولا تو اسے زینو یاد آیا تھا۔ زینو نے ایک بار کہا تھا، زندگی جب تک انچھوئی تھی تو ہوا میں جھولتی ہوئی ریشم کی ڈوری کی طرح نرم اور سیدھی تھی، اسے چھو لیا گیا تو فریجیائی گرہ بن گئی۔ بیتاب پوروں نے گرہ کے پیچ اور بل الٹی طرف کھینچے تو مضبوط ہوتی چلی گئی اور اب کھلتی نہیں۔ سکندر، بعض اوقات گرہوں کو کچھ دیر تک نہ چھوا جائے تو دھاگے کے بل نرم پڑ جاتے ہیں،
गांठें खुद बखुद ढीली हो जाती हैं, खुद बखुद खुल जाती हैं। एक पहर गुजर गया। दारा और सिकंदर ने एक दूसरे को पहली बार आमने सामने देखा। दोनों फौजों की फसलें खड़ी थीं, जिनमें नेज़े सरकंडों की तरह उगे हुए थे। फिर वही हुआ जो जंगों में होता है। हवा में दो फौजें बरसरे पैकार थीं, मगर ज़मीन पर गिरने वाले खून से हसब व नसब और रंग व नस्ल का अंदाज़ा नहीं होता था। दारा हारा, बाबिल की तरफ भागा। सिकंदर जीता। माल गनीमत में सबसे ज़्यादा कीमती दारा की तिजोरी थी, जो ज़रो जवाहर से भरी हुई थी। दमिश्क भी सरवत में डूबा हुआ था। सिकंदर जब यूनान से चला तो 500 टैलेंट का मकरूज था, मगर अब जगह जगह दौलत उसकी मुंतज़िर थी। ज़ीनो ने देखा कि दरियाए नील बहीरे रोम में गिर रहा है। उसने कश्ती का रुख मशरिक़ की तरफ किया। मिस्र के साहिल से ज़रा दूर लंगर गिराए गए। ज़ीनो और एमा छोटी कश्ती पर बैठकर मिस्र की ज़मीन पर उतरे। मौसम गर्मा इख्तिताम पजीर था। रातें ठंडी थीं और दिन मोतदल। दोनों जिस बस्ती में जाते वहाँ मुर्दनी छाई होती। सिकंदर किसी भी लम्हे वारिद हो सकता था। बाकायदा जंग का इम्कान था, क्योंकि मिस्र ज़हनी तौर पर सुपुर्दगी के लिए तैयार था। एक बस्ती से बाहर निकलते हुए ज़ीनो ने घोड़ा रोका। एमा ने भी अपने घोड़े को लगाम दी। ज़ीनो उतरा और एक शख्स के पास गया। वो शख्स चौंका देने वाले खालोखत का था। उसके सियाही माइल गंदुमी चेहरे पर उभरी हुई चमकदार आंखें थीं, जिनमें शाम का सूरज लरज रहा था। उस शख्स ने ज़ीनो को गौर से देखा और मुस्कुराया। बहीरा रोम और बहरे हिंद के दरमियान खुश्की का ये टुकड़ा ज़्यादा तवील नहीं है। हाँ, घोड़े पर 2 दिन लगते हैं, एक समुंदर से दूसरे तक। मिस्री ने भारी आवाज़ में बताया। हमारी कश्ती बहीरा रोम में है और हम बहीरा अहमर में जाना चाहते हैं। ज़ीनो बोला। मिस्री खामोश रहा। कश्ती को भी ले जाना चाहते हैं? ज़ीनो बोला। कश्ती बहुत बड़ी है, एमा ने कहा, जो घोड़े से उतरकर उन दोनों के पास आ गई थी। मिस्री बहुत देर तक ज़ीनो को देखता रहा। बगैर आंखें झपकाए उसके घने अबरू कभी थिरकते थे। कश्ती जितनी भी बड़ी हो, एहराम मिस्र से बड़ी नहीं होगी। कश्ती दूसरे समुंदर में जाएगी, मिस्री बाएतमाद आवाज़ में बोला। बात करते हुए वो मुसलसल ज़ीनो को देखता रहा। मेरे घर चलो, मिस्री ने कहा। ज़ीनो ने अपना घोड़ा मिस्री को दिया और ख़ुद एमा के साथ सवार हो गया। पुराना मगर मजबूत घर था। जब तीनों घर में दाखिल हुए तो अंधेरा हो चुका था। मिस्री ने चिराग जलाया। ज़ीनो और एमा ने देखा कि एक बहुत भारी पत्थर हवा में मुअल्लक था। मिस्री ने चिराग उस पत्थर के ऊपर रख दिया। वो शख्स घर में अकेला रहता था। उसने बड़े बड़े संगलाख हाथों से खाना तैयार किया। खाना खाने के बाद मिस्री ने बात सुनाई। करीब करीब 2,2500 साल पहले की बात है, जब फ़िरौन च्योप्स ने अहराम मिस्र बनाने का फ़ैसला किया। तय पाया कि अहराम की बुलंदी इस हद तक हैरत अंगेज़ हो कि देखने वालों की आंखों में दिल धड़कने लगे। यह भी तय पाया कि अहराम में फ़िरौनों के मकबरे होंगे। दिमाग में यह था कि मरने के बाद लोग फ़िरौनों को अहराम की शक्ल में देखें और इमारत के शिकोह के सामने ख़ुद को हक़ीर महसूस करें। 1 लाख आदमियों ने उस तामीर में हिस्सा लिया। बड़े हरम का मखरूता ज़मीन से निकलकर आसमान की तरफ बुलंद होना शुरू हुआ। दरियाए नील के दाएं किनारे पर जो पहाड़ थे वो पत्थर की खदान बने। देव हैकल पत्थर काटे जाते, तराशे और चमकाए जाते, बग़ैर पहियों की गाड़ी में रख कर खींचे जाते और जाए तामीर पर लाए जाते थे। गाड़ी को मज़दूरों का अंबोहे गरां खींचता था। सफ़र तेज़ करने के लिए खींचने वालों की पुश्त पर ताज़ियाने बरसाए जाते थे। मज़दूर उधड़ी हुई पुश्तों के साथ काम करते थे। पुश्त हाँ पुश्त काम करते थे। एक नस्ल थक कर चूर हो जाती और मर जाती तो अगली पुश्त काम शुरू करती। इस कदर जोर लगाना पड़ता था कि आंखें उबल आती और नाफ से गोश्त की पोटली बाहर झांकने लगती। मज़दूर नाफ के ऊपर पत्थर बांधते थे, इस खौफ से कहीं पेट फट न जाए। कहीं मज़दूरों की अगली पुश्त पैदा होती तो नौज़ायदा बच्चों की पुश्त पर भी पैदाइशी चाबुक के निशान होते और नाफ के सुराख से गोश्त बाहर झांका करता था। मैं मज़दूरों की उसी नस्ल से हूँ। मिस्री ने जब खड़े होकर अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो चिराग की लौ चाबुक की पैदाइशी शिकनों में बैठ गई। एक बूढ़ा शख्स जो मेरे अजदाद में से था, अहराम की तामीर में पिछले 25 बरस से काम कर रहा था। उसकी पीठ खुड़न ज़दा थी और उसकी नाफ पेट पर बंधे हुए पत्थर पर दस्तक दिया करती थी। वो गर्मी की दोपहर में पत्थर लदी गाड़ी खींच रहा था। खून उसकी नाफ से टपक टपक कर उसकी एड़ियों तक आता था और गर्म ज़मीन में जज्ब होता था।
بالآخر لڑکھڑا کر گرا، مگر پتھر کھینچنے کا عمل جاری رکھا گیا۔ بوڑھا بدن مزدوروں کے پاؤں کی ضربیں کھاتا رہا اور آخرکار اس کے دم توڑتے ہوئے بدن کے اوپر سے دیو ہیکل پتھر والی گاڑی گزری۔ بوڑھے کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ رات بیٹے نے باپ کے چیتھڑوں کو آگ لگائی اور اس کی راکھ ایک برتن میں ڈالی، برتن کے منہ پر کپڑا باندھا اور سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو کیا دیکھا ہے کہ راکھ بھرا برتن ہوا میں معلق ہے۔ یہ منظر دیکھنے پر بھی بیٹا حیرت زدہ نہیں تھا۔ اس نے بچپن سے اپنے باپ کو پتھر اٹھاتے دیکھا تھا، اس کی ابھری ہوئی ناف اور پھٹے ہوئے پیٹ کو دیکھا تھا، اس کی ابلی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ فرعونوں نے اس کے باپ کی مٹی کو اتنا خراب کیا تھا کہ اس کی حیت بدل گئی تھی۔ زمین کی کشش ثقل اس کے باپ کی مٹی پر بے اثر ہو گئی تھی، تو اس میں اچنبھے کی کیا بات تھی؟ اگر اس سے بڑا معجزہ بھی رونما ہو جاتا تو عین ممکن تھا۔ پھر بیٹے نے دیکھا کہ جس چیز میں وہ اپنے باپ کی راکھ ملاتا تھا وہ ہوا میں معلق ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر منو مٹی میں راکھ کا ایک ذرہ بھی ملتا تو وہ مٹی عمل کرتی، اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ راکھ زدہ مٹی کسی عام مٹی کو چھوتی تو وہ مٹی بھی عمل زدہ ہو جاتی۔ اب بیٹے نے باپ کی جگہ مزدوری شروع کی۔ ایک دیو ہیکل پتھر گاڑی پر کھینچا جا رہا تھا۔ سینکڑوں مزدور پسینے میں شرابور تھے، ان کی گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، آنکھوں کی سفیدی خون رسنے سے رنگدار تھی۔ بیٹے نے ذرا سی مٹی پتھر پر ملی تو پتھر گاڑی سے اٹھا اور ہوا میں کھڑا ہو گیا۔ مزدور اتنے نڈھال تھے کہ ان کے اوسان پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں اور نکلی ہوئی زبانوں کے ساتھ گاڑی کھینچتے رہے۔ اعصاب اس قدر شل تھے کہ جس طرح وہ پتھر لدی گاڑی کو کھینچتے تھے اسی رفتار سے خالی گاڑی کھینچی جا رہی تھی، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ معلق پتھر ہوا میں دھکیلتا جا رہا تھا۔ میرے پاس عمل والی مٹی ہے، نسل در نسل مشتق آئی ہے، مصری نے بتایا۔ ایما نے معلق پتھر پر جلتے ہوئے چراغ کو دیکھا۔ مصری نے بات جاری رکھی۔ سب سے بڑا حرم بن گیا، سب سے بڑا فرعون مر گیا۔ جب اس کی لاش حنوط کرنے کا وقت آیا تو بیٹے نے کہا کہ یہ کام وہ کرے گا۔ اس کی لاش پر عمل والی مٹی ملی تو فرعون کی لاش احرام کے اندر ہوا میں معلق ہو گئی۔ وہ لاش کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی ایک انگلی فرعون کی ناف میں ڈالی اور ایک جھٹکے سے فرعون کے پیٹ کو ادھیڑ دیا۔ گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے پیٹ سے نکالا اور نفرت سے فرعون کے مردہ چہرے پر دے مارا۔ گوشت کا ٹکڑا چہرے سے دور ہوا میں معلق ہو گیا۔ ایما نے زینو کی طرف دیکھا جو اطمینان سے مصری کو سن رہا تھا۔ ایما نے سناٹا توڑتے ہوئے پوچھا، مگر مٹی کو ہاتھ لگانے سے انسان ہوا میں معلق کیوں نہیں ہو جاتا؟ مٹی صرف بے جان چیزوں پر عمل کرتی ہے، مصری نے بتایا۔ تو کیا چیزیں ہمیشہ کے لیے ہوا میں معلق رہتی ہیں؟ ایما نے پوچھا۔ عمل والی مٹی دوبارہ اسی جگہ لگائی جائے تو رد عمل کرتی ہے، مصری نے بتایا۔ سکندر کے لشکر نے مصر کی زمین کو چھوا۔ لشکر صفیں باندھے ہوئے تھا، قطار اندر قطار گھوڑے دوڑتے تھے۔ سب سے آگے سکندر کا گھوڑا تھا، ذرا فاصلے پر سراب تھا جو گھوڑوں کی رفتار کے برابر آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ یکایک سراب میں خلل واقع ہوا اور سراب کا لرزتا ہوا شیشہ اپنے پاؤں پر بلند ہونا شروع ہوا۔ ایستادہ سراب کشتی کے بادبانوں کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑی کشتی کے خال و خط واضح ہوئے۔ سکندر نے رک کر مساحت کنندگان کو طلب کیا۔ نقشے کے مطابق تو آگے سمندر نہیں ہے، تو کیا ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ سکندر نے پوچھا۔ کشتی کو غور سے دیکھنے پر کھلا کہ اس کے آگے چند چوپایوں کی شبیہیں لرز رہی تھیں۔ لشکر دوبارہ چلا۔ ذرا آگے بڑھنے پر سکندر نے دیکھا کہ ایک کشتی ہوا میں کھلے بادبانوں کے ساتھ صحرا میں چل رہی ہے، جس کی رفتار بڑھانے کے لیے 20 گھوڑے کشتی سے بندھے ہوئے رسوں کو کھینچ رہے ہیں۔ سب سے اگلے گھوڑے پر ایک عورت سوار ہے جس کے سنہری بال ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اچانک بادبانوں کا رخ بدلنے لگا اور گھوڑے بھی رک گئے۔ کشتی ایک آدمی کے قد کے برابر ہوا میں معلق تھی۔ کشتی سے لچکیلی سیڑھی گرائی گئی۔ زینو سیڑھی پر پاؤں دھرتا ہوا زمین پر اترا۔ اس نے اشارے سے سکندر کو گھوڑے سے اترنے کے لیے کہا۔ سکندر بے ساختہ اترا اور زینو کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کشتی سونے سے بھری ہوئی ہے، سونا خالصتاً خالص ہے، ملاوٹ کا ایک ذرہ بھی اس کی ڈلیوں میں نہیں ہے، سوائے اس ہوا اور روشنی کے جو ان کی سطح پر بیٹھ کر چمک دیتی ہے۔ تم یہ سونا لے لو اور واپس چلے جاؤ۔ اگر تم مصر میں داخل ہوگے تو مصری تمہارے سر پر فرعون کا تاج رکھیں گے، جس کی وجہ سے تمہاری رعونت دو چند ہو جائے گی اور تمہاری وحشت کو دو آتشہ کر دے گی۔ قتل و غارت کا آسیب تمہارے تھکے ہوئے دماغ میں پھر سے جوان ہوگا
اور تم اندیکھے علاقوں میں دہشت گردی کے لیے نکل جاؤ گے۔ زینو بولا۔ سکندر نے آنکھیں جھکا لیں اور چپ رہا۔ تم اپنے لشکر کو سونگھ نہیں سکتے چونکہ تم ان میں سے ہو۔ تمہارے لشکر سے بو آتی ہے۔ تمہارے سپاہی سالہ سال کی قتل و غارت سے خون آلود ہیں۔ لشکر سفر میں ہو تو خون کی بو اس کے گرد ہیولے کی طرح لپٹی رہتی ہے، خواہ راستے میں جھیلیں آئیں یا دریا۔ چلتے ہوئے لشکر کی بو کے آگے سمندر بھی بے بس ہوتا ہے، کیونکہ سپاہی عجلت میں نہاتے ہیں اور اکثر اوقات اپنے ہتھیاروں کو دھونا بھول جاتے ہیں۔ زینو بولا۔ سکندر چپ رہا۔ تم ٹرائے میں ایکلیس بنتے ہو، مصر میں فرعون اور بابل و نینوا میں دارا۔ یہ کیسا بہروپ ہے؟ تم خونی اور گشتی تھیٹر لے کر ملکوں گھومتے ہو، چہرے پر خون مل کر مسلح اداکاری کرتے ہو۔ یہ تمہاری فوج، تمہارا کورس ہے جو تمہاری آواز میں اپنی آواز ملاتا ہے۔ مرتے ہوئے جسم چیختے ہیں اور میدان جنگ میں دایونیسس کی شبیہ رقص کرتی ہے۔ یہ ڈرامے کی کون سی قسم ہے؟ زینو بولا۔ سکندر چپ رہا۔ سونا خالصتاً خالص ہے۔ زینو دوبارہ بولا۔ سکندر چپ رہا۔ کیا دارا کی دولت کا حصول تمہاری ترجیح نہیں ہے؟ زینو نے پوچھا۔ ہے، مگر اولین ترجیح نہیں، سکندر نے کہا۔ اور ترجیحات کیا ہیں؟ زینو نے پوچھا۔ تم جانتے ہو، سکندر نے کہا۔ جانتا ہوں مگر سمجھ نہیں سکتا، زینو بولا۔ سکندر واپس مڑا اور گھوڑے پر سوار ہوا۔ لشکر کشتی سے گریز کرتا ہوا آگے بڑھا۔ زینو نے سکندر کو آواز دے کر کہا، مصر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے، راہ میں دریائے نیل ہے، اپنی فوج سے کہنا کہ اچھی طرح نہا لے اور ہتھیار بھی دھو لے۔ زینو کشتی میں سوار ہوا اور بادبان درست کیے۔ ایما نے گھوڑوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ کشتی ہوا میں تیرنے لگی۔ زینو نے عرشے سے دیکھا، سکندر کا لشکر سراب کی لرزش میں داخل ہوا اور کانپنے لگا، پھر رفتہ رفتہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کشتی بحیرہ احمر کی طرف بڑھنے لگی۔ ہارا ہوا دارا بیابانوں میں مارا پھرنے لگا۔ اس پر اپنی ہی سلطنت فارس کی پہنائی تنگ ہو رہی تھی۔ سکندر اگرچہ جیتا مگر نیم دارائی ہو گیا۔ اس نے سلطنت فارس کا شاہی لباس پہننا شروع کیا۔ وہ پاؤں تک فرغل میں چھپ گیا، جس کے کمر بند کی گرہ سے جھلملاتے پھندنے لٹکتے اور چال کی تائید میں سر ہلاتے تھے۔ اس نے ناؤنوش کے لیے مخروطی جام استعمال کرنا شروع کیے، جن کے نقرئی پیندوں میں شاخ سیمی زمین پر دائرے کی شکل میں پھیل کر جام کو توازن دیتی تھی۔ مال غنیمت میں حسین عورتیں بھی شامل تھیں، جن کے مفتوح و مجبور ناز و ادا فاتحین کی سرپرستانہ مسکراہٹ پر شہوانیت کا چھینٹا پھینکتے تھے۔ پرسی پولیس کا مقام تھا۔ فاتح سکندری لشکر نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے غارت گری کی انتہا کر دی۔ دیگر نوادرات کے علاوہ ان کے ہاتھ 1,20,000 ٹیلنٹ سونا لگا۔ سکندر نے عظیم الشان جشن کا اعلان کیا۔ وہ رات کے وقت زر و جواہر میں لدا پھندا تخت پر بیٹھا تھا۔ مخروطی جام بھرے ہوئے تھے، بیسیوں رقاصائیں ناچ رہی تھیں، موسیقی کی دھن پر جھومتے ہوئے سپاہی داد عیش دے رہے تھے۔ ایک ایرانی مصاحب سکندر کے قدموں میں سجدہ ریز ہوا اور پھر اٹھ کر احترام سے بولا، آپ کی ملاقات آئی ہے۔ کون ہے؟ سکندر نے خمار آلود آنکھیں مصاحب کے چہرے پر جمانے کی کوشش کی تو نظریں پھسل کر نیچے جا گریں۔ ایک شخص ہے، اکیلا ہے اور غیر مسلح ہے، مصاحب نے بتایا۔ سکندر آہستہ آہستہ تخت سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں کا خمار رات کی تاریکی نے نگل لیا۔ اس کا پاؤں مخروطی جام کے پیندے سے ٹکرایا تو جام کی شاخ سیمی نے توازن کھو دیا۔ جام لڑکھڑا کر ایک سجدہ ریز مصاحب کے سر پر گرا، جو تمام محفل کے ساتھ سکندر کے احترام میں زمین بوس تھا۔ آلات موسیقی خاموش تھے، سازندے اور رقاصائیں بھی سجدے میں تھیں۔ زمین پر بچھی ہوئی انسانوں کی جھیل تھی، جس کے ایک کنارے پر سکندر کھڑا تھا اور دوسرے پر زینو۔ سکندر آہستہ آہستہ چلتا ہوا زینو کے پاس آیا۔ سونا خالصتاً خالص ہے، کشتی خلیج فارس میں کھڑی ہے، زینو بولا۔ سکندر چپ رہا۔ زینو نے سکندر کے فرغل پر چمکتے ہوئے سونے کے سکوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ سونا ملاوٹ زدہ ہے، میرے پاس خالص چیز ہے، لے لو۔ سکندر چپ رہا۔ زینو نے تاج کو دیکھا جو سکندر کے سر پر جھلملا رہا تھا اور بولا، اتنی قتل و غارت اور محنت کے باوجود بھی اگر چیز خالص نہ ملے تو بدقسمتی ہے۔ سکندر چپ رہا۔ تم جیت گئے مگر دارا بن گئے، تو جیتا کون؟ زینو نے پوچھا۔ سکندر چپ رہا۔ سونا خالصتاً خالص ہے، کشتی خلیج فارس میں کھڑی ہے، میں 2 دن تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر زینو اندھیرے میں غائب ہو گیا۔
अंधेरे में घोड़े की टापें बुलंद हुईं जो रफ्ता रफ्ता मध्यम होती गईं। सिकंदर ने करीब पड़े हुए 2 जाम अपने हल्क में उतारे और चीख कर जश्न ताज़ा करने का ऐलान किया। रक्स जारी हुआ मगर सिकंदर की खाली नजरें रात के काले समुंदर को चीरती रहीं। 2 दिन गुजर गए। जीनो ने कश्ती के पेने में बरछी मारी तो अनी कश्ती को फाड़कर खलीज फारस में उतर गई। जीनो ने बादबानों का रुख मुतय्यन किया जो बहरे हिंद के मरकज़ की जानिब था। चलती हुई कश्ती से जीनो और एमा ने पानी में छलांग लगाई और तैरते हुए साहिल तक आ गए। दोनों अपने अपने घोड़ों पर बैठे। जीनो ने घोड़े को एड़ लगाई। एमा ने एड़ लगाने से पहले कश्ती को देखा जिसके बाद बानों पर हल्की चांदनी चमक रही थी और वो फड़फड़ाते हुए कश्ती को बहरे हिंद की तरफ धकेल रहे थे। एमा ने घोड़े को एड़ दी और कुछ देर बाद जीनो से आ मिली। टैक्सेला में मौसम बहार था। रंग रंग के रंग थे। फूलों की क्यारियों में गेरवा रंग सबकत पर था। उसके बाद जर्द रंग बहुतात करता था। एमा एक फूल तोड़ने लगी तो जीनो ने बेसाख्ता अपना हाथ उसके हाथ पर रख के हौले से दबाया। एमा की उंगलियों की पोरें फूल की टहनी पर नरम पड़ गईं। ये फूल न तोड़ो, जीनो ने कहा। कुछ तलाश के बाद जीनो ने एक और फूल तोड़ा और एमा को लाकर दिया तो वो मुस्कुराई। जीनो और एमा को टैक्सेला की पुरस्रार और खाबीदा खामोशी बहुत पसंद आई। जीनो एमा के साथ वहाँ के स्कूलों में जाता जो पहाड़ों में वाक़ थे। स्कूलों के अहातों में जर्द और नारंगी रंग के ढीले लिबासों में ढके तलबा नरम रवि से हरकत करते थे। मौसम बहार का पूरा चांद पहाड़ियों की ओट से निकला तो जीनो और एमा ने उसे तेजी से बुलंद होते हुए देखा। पहाड़ियाँ सियाह हो चुकी थीं मगर दोनों के गिर्द खिले हुए फूल अपना रंग बताते थे। दूर एक सियाह धब्बा लरसना शुरू हुआ जो तरक्की करते करते एक इंसानी पैकर बन गया। करीब आकर वो शख्स इन्हिमाक से दोनों को देखता रहा जो चांद पर नजरें जमाए मुस्कुरा रहे थे। वो भी उनके करीब बैठ गया। संस्कृत में बोला, टैक्सेला की रात को जब चांद होता है तो सूरज कम कम याद आता है। जीनो मुस्कुराया। एमा ने कहा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। वो शख्स बोला, आपका नाम? एमा ने पूछा। कौटल्या चाणक्या, वो बोला। मैं एमा हूँ और ये जीनो। एमा ने जीनो को कोहनी मारी तो वो चांद से उतरा। हूँ जीनो, आपका नाम अदा करें तो खोपड़ी और कानों में गूंजता है। चाणक्या ने शरारत की। आपका नाम गर्दन में घंटियां पहने हुए है। कौटल्या चाणक्या, जीनो बोला। तीनों हंसे तो गूंज और घंटियां पहाड़ों से टकराईं। टैक्सेला के लोग शायद भारी घंटियां इस्तेमाल करते हैं इसलिए वो मुझे ब्राह्मण, कौटल्या, आचार्य, चाणक्या कहते हैं। चाणक्या ने अपना नाम खूब बजाकर दोनों को सुनाया। तीनों चांदी धुले फूलों में बैठे बातें करते रहे। चाणक्या ने बताया कि वो उन दिनों एक किताब लिखने के बारे में सोच रहा था जिसका उन्वान अर्थशास्त्र होगा। ये किताब हुकूमत के असरार व रुमूज से मुताल्लिक़ है। मैं यूनान की शहरी रियासतों का मुवाजना मशरक़ी एशिया की सल्तनतों से कर रहा हूँ। एक मरकज़ी रियासत का ख्वाब पेश करना चाहता हूँ। मैं चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्त और मुशीर ख़ास हूँ। हम दोनों को नंदा से रियासत बदर कर दिया गया है जिसका सदर मकाम पाटलिपुत्र है। मैंने सिकंदर आज़म के मार्कों के मुताल्लिक़ बहुत कुछ सुन रखा है। आजकल चंद्रगुप्त मौर्य भी टैक्सेला में है। हम दोनों सिकंदर की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं जो एक आध दिन में यहाँ पहुँचने वाला है। दरअसल सिकंदर की लश्कर कशी ने करीब करीब तमाम दुनिया को वहदत में पिरो दिया है और इस तरह एक अजीम आलमी हुकूमत वजूद में आई है। तुम दोनों के नए नक्श यूनानी दिखाई देते हैं इसलिए मैंने ये बातें तुम्हारे साथ की। तुम्हारा ताल्लुक़ यूनान के किस इलाके से है? जीनो ने चांद को देखना शुरू कर दिया और बोला, हमारा ताल्लुक़ यूनान से नहीं है। तो कहाँ से है? चाणक्या ने पूछा। यहाँ से है। जीनो ने ज़मीन को थपथपाया। चाणक्या कुछ देर खामोश रहा फिर बोला, दरअसल हुकूमत करना एक फ़न है और ये फ़न, सुना है शुमाल में बहुत ऊंचे पहाड़ हैं जिनकी बर्फ़ कभी नहीं पिघलती। जीनो ने चाणक्या की बात काटी। हाँ, बहुत बुलंदो बाला और काबिल दीद पहाड़ हैं मगर आफरीन है सिकंदर पर जो लश्कर कशी करता है तो क्या पहाड़ और क्या वीराने, क्या दश्त और क्या सहरा। चाणक्या ने कहा, सुना है इन पहाड़ों पर चढ़ें तो सांस लेने के लिए बार बार ठहरना पड़ता है। जीनो बोला, हाँ, बहुत बुलंद है। हवा हल्की हो जाती है और पाँव शल। पहाड़ सरहदों का काम खूब करते हैं। दुश्मन की अलगार रोकते हैं मगर समुंदर तो। सुना है पहाड़ की चोटी से चांद बड़ा नजर आता है। जीनो ने फिर टोका। चाणक्या ने कहा, क्या सिकंदर आपकी छेड़ है?
میرا مقصد کیا آپ سکندر کے ذکر سے چڑھتے ہیں؟ زینو مسکرایا اور اس سے کہا، کیا آپ کو برفیلے پہاڑ اچھے نہیں لگتے؟ اچھے لگتے ہیں۔ آج کل موسم بہار ہے، 3 ماہ میں راستوں پر جمی ہوئی برف پگھل جائے گی اور سفر آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اونچے پہاڑ دیکھنے کا اشتیاق ہے تو 1 ماہ بعد سفر شروع کیا جا سکتا ہے، چانکیہ نے بتایا۔ ٹیکسلا کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ پانینی یہاں کی درسگاہ کا طالب علم تھا جس نے سنسکرت زبان کی صرف و نحو لکھی۔ پانینی کو یونانی زبان کا علم تھا، ایما نے کہا۔ ہاں، یہ علم کا گہوارہ ہے۔ یہاں چارک نے علم طب پر کتاب لکھی، سشروت نے علم جراحی پر تحقیق کی۔ یہاں علم الاعضاء کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ لوگ مردہ انسانی جسموں کو کھول کر نظام جسم پر تحقیق کرتے ہیں۔ یہاں جانوروں کے شفا خانے بھی ہیں۔ علم ریاضی سکھایا جاتا ہے۔ شنی اور دشملو کا استعمال یہاں کے علم ریاضی کا حصہ ہے، چانکیہ نے کہا۔ آپ نے کچھ دیر سے سکندر کی بات نہیں کی، زینو نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کرنے نہیں دیتے، چانکیہ چونک کر بولا اور ہنسا۔ سکندر کا لشکر ٹیکسلا میں داخل ہوا۔ سکندر کے ساتھ اس کی ملکہ رخسانہ کی سواری تھی۔ سارا شہر سواگت کے لیے پھوٹ پڑا۔ باجوڑ، خیبر اور دوسرے دروں سے بہتے ہوئے انسانی دھارے ایک جھیل کی صورت میں ٹیکسلا وارد ہوئے۔ لوگ سکندر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنے پنجوں پر اچھلتے تھے۔ ارد گرد کے راجہ ہاتھیوں کے جلوس لے کر سکندر کے استقبال کو آئے تھے۔ شوخ رنگ کی ریشمی جھولیں ہاتھوں کو ڈھکے ہوئے تھیں۔ سونے اور چاندی کی زنجیروں کے ساتھ گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں جو ہاتھیوں کی مست خرامی کے باعث ہلکی ہلکی جھنکار دیتی تھیں۔ رات کو جشن منایا گیا، عظیم الشان ضیافت ہوئی، بے شمار بیل اور بکرے ذبح کیے گئے۔ بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا آور مہک پر شہنائیوں کی دھن لرز رہی تھی۔ آپ کی ملاقات آئی ہے، ٹیکسلا کے ایک مفتوح درباری نے زمین پر ماتھا ٹیکتے ہوئے کہا۔ سکندر کے ہاتھ کی گرفت رخسانہ کی ہتھیلی پر ڈھیلی پڑ گئی۔ ملاقاتی نے اپنا گھوڑا آپ کی سواری کے لیے بھیجا ہے۔ گھوڑے نے سکندر کو اٹھایا اور لے گیا۔ ایما اکیلی کھڑی تھی۔ موسم بہار کی ہوا میں اس کے سنہری بال اڑ رہے تھے جن کی لہروں میں چاندنی جھلملاتی ہے۔ یہ تکشا شلا ہے جس کی مٹی میں بدھا کی خوشبو ہے اور جس کے ہوا کے جھونکوں میں مہاویر کا لمس ہے۔ ارسطو سے بہت پہلے بدھا نے کہا تھا کہ 2 انتہاؤں کے درمیان راستی کا راستہ میانہ روی کا سنہرا راستہ ہے۔ یہ راستہ راستی کے 8 اصول سمجھاتا ہے، یعنی درست خیال، صحیح ارادہ، راست گوئی، خوش اسلوبی، عین زندگی، صحیح حاصل، شدھ حواسی اور فکر رسا۔ بدھا نے نفس کے ساتھ جنگ کی تھی اور نروان پایا تھا، نروان بانٹا تھا۔ بدھا کا جسم عمل والی مٹی سے بنا تھا جو دنیاوی آلائشوں سے بلند تھی۔ تکشا شلا کی مٹی میں بدھا کی خوشبو ہے اور اس کی ہوا کے جھونکوں میں مہاویر کا لمس ہے۔ مہاویر نے کہا تھا کہ روح کو کرما کے کرب سے بچانے کے لیے چند پرہیز ضروری ہیں، یعنی قتل، چوری، جھوٹ، جنسی بے راہ روی اور ذاتی ملکیت سے پرہیز۔ یونانیوں کی کئی باتوں کا علم ہے اور بہت سی باتوں کا علم نہیں ہے۔ تم چونکہ یونانی ہو اس لیے تمہیں کچھ باتیں بتانا تھیں۔ اب تم جاؤ، ایما بولی۔ سکندر سر جھکائے کھڑا تھا۔ تکشا شلا کے حکمران پہلے دارا اور اس کے آباء و اجداد کے باج گزار تھے، آئندہ تمہارے ہوں گے۔ یہاں کے حکمرانوں نے دارا کا نام سکندر رکھ دیا ہے، مگر ان باتوں سے مٹی کی خوشبو نہیں بدلتی اور ہوا کا لمس بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اب تم جاؤ، ایما بولی۔ اس قدر حسین عورت سکندر نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اسے رخسانہ بھول گئی۔ سکندر اب تک کئی حسیناؤں سے استفادہ کر چکا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایما کو چھو کر دیکھے، مگر ایما کے جسم پر زینوں کا لمس ایک ہیولا بن کر گردش کرتا تھا۔ مال غنیمت کی حسین ترین دوشیزہ پر سکندر کا حق ہوتا تھا۔ آج تک کسی دوشیزہ نے سکندرانہ سپردگی کے لیے مزاحمت نہیں کی تھی، مگر پہلی دفعہ وہ حسن بے مثال کے سامنے بے بس تھا۔ چھونا تو درکنار، سکندر کو سر اٹھانے کا یارہ نہیں تھا کہ ایک بھرپور نظر پیکر جمال پر ڈال سکے۔ سر اٹھاتا بھی تو کیسے کہ ایما کے جسم پر زینوں کا ہیولا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے ٹیکسلا کی خوشبودار مٹی تھی اور اس کے جسم کو چھوتی ہوئی ہوا میں مہاویر کا لمس تھا۔ سکندر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ سکندر کے فرغل پر سونے کے سکے جھنجھنائے۔ سکندر کی نظر ملبوس پر چمکتے ہوئے سونے پر پڑی۔ انکہی بات اس کے خیال میں دم توڑ گئی۔ وہ مڑا اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس روانہ ہوا۔ زینو اور ایما نے چند ماہ ٹیکسلا میں قیام کیا۔ شمال سے چلنے والی ہوائیں ٹیکسلا تک پہنچتے پہنچتے گرم ہونے لگیں، جو برفیلے راستے کھلنے کا اشارہ تھا۔
दोनों ने शुमाल का रुख किया। वो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ देखना चाहते थे। जूं जूं वो शुमाल की जानिब बढ़ रहे थे, उसी तनासुब से आबादियों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे थे। वक्त आया कि घोड़ों की जगह खच्चरों को लेना पड़ी। एक खच्चर पर जीनो सफ़र करता तो दूसरे पर एमा, तीसरे पर ज़ादे राह होता था। एक बस्ती से दूसरी तक पहुँचते पहुँचते 1 दिन लगता था। 40 दिन सफ़र करने के बाद वो एक बस्ती में क़याम पजीर हुए। यह आखिरी बस्ती है, झोपड़ी वाले ने बताया, जिसके पास दोनों ठहरे थे। हम इस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। एमा ने ऊंचे बर्फपोश की तरफ इशारा किया। रास्ता दुश्वार है, बर्फ बहुत ज़्यादा है। इस पहाड़ पर 1 दिन से ज़्यादा चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि हवा ख़त्म हो जाती है। इस पहाड़ की चोटी से चांद बहुत बड़ा नज़र आता है, मेज़बान ने बताया। क्या किसी ने चोटी पर चढ़कर चांद को देखा? एमा ने पूछा। नहीं, मेज़बान ने कहा। तुम हमारे साथ पहाड़ पर चढ़ोगे? एमा ने पूछा। नहीं, हरगिज़ नहीं। इस पहाड़ पर हर साल बर्फ़ का सैलाब आता है और गड़गड़ाहट के साथ किसी खाई में गिरकर खामोश हो जाता है। फिर पहाड़ पर गिरने वाला सैलाब मुंजमद हो जाता है और बर्फ़ के नीचे वक्त जम जाता है, मेज़बान ने बताया।